یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ آئیے اپنے وقت کے امام کے متعلق جانیں۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اقتباس 34واں 34 ایکسرپٹ 26واں باب ہے اس کتاب میں، جس کا عنوان مصنف علیہ الرحمہ نے یہ مقرر کیا کہ غیبت کے سلسلے سے وہ روایات کہ جن کی خبر مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیان کی۔ اس روایت میں کہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس روایت میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے وہ روایت نقل کی ہے جہاں پر ایک یہودی عالم دین جو جناب ہارون کی نسل سے تھا، یہ آتا ہے مسلمانوں کے درمیان خلافت عمر کے دور میں۔ آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، تم میں سے سب سے زیادہ دین خدا کا، اس کے رسول کا اور اس کی کتاب اور سنت کا علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ میرے چند سوالات ہیں۔ عمر اشارہ کرتا ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف کہ یہ جوان یہ تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔ یہ شخص مولا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ سے 3 اور پھر 1 سوال کروں گا۔ مولا اس سے پوچھتے ہیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 7 سوال کرے گا بلکہ 3 پھر 1؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے 3 سوالوں کے صحیح جواب دیے تو میں آگے کے 3 سوال آپ سے کروں گا، ورنہ وہیں پر چھوڑ دوں گا۔ امام اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کیا تجھے ان سوالوں کا جواب معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر امام اگلا سوال کرتے ہیں، یہ بتا اگر میں نے ان سوالات کے صحیح جواب دیے تو کیا تو دین اسلام قبول کرے گا؟ وہ یہودی کہتا ہے ہاں بے شک میں دین اسلام قبول کروں گا۔ یہودی سوال کرتا ہے پہلے 3 سوال، کہتا ہے یہ بتائیے کہ اس زمین پر سب سے پہلا پتھر کون سا نازل ہوا؟ دوسرا سوال میرا، اس زمین پہ سب سے پہلے کون سا چشمہ جاری ہوا؟ اور تیسرا سوال، اس زمین پر کون سا درخت سب سے پہلے زمین سے اگا؟ جب یہ سوال کیا، مولا کائنات اس یہودی کو جواب دیتے ہیں کہ رہ گئی بات تیرے سوال کی، سب سے پہلا کون سا پتھر اس زمین پر نازل ہوا؟ تو یہودی یہ گمان کرتے ہیں یہ وہی پتھر، کالا پتھر ہے کہ جو بیت المقدس میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ سب سے پہلا پتھر حجر الاسود ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا اور پہلے یہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا۔ رہ گئی بات تیرے دوسرے سوال کی کہ سب سے پہلے کون سا چشمہ جاری ہوا، تو یہودی یہ گمان کرتے ہیں بیت المقدس کے اس پتھر کے نیچے سے جو چشمہ جاری ہے سب سے پہلے وہ چشمہ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، بلکہ سب سے پہلے جو چشمہ زمین پر جاری ہوا وہ وہی چشمہ ہے کہ جسے ہم عین حیات کہتے ہیں، جہاں پر جناب موسیٰ کے ساتھ یوشع بن نون نے اس مچھلی کو دھویا اور غسل دیا کہ جو مچھلی حیات پا گئی، اور اسی چشمے سے جناب خضر نے بھی پانی پیا اور آب حیات پی کر ان کی حیات طولانی ہوئی۔ رہ گئی بات تیرے تیسرے سوال کی کہ سب سے پہلے کون سا درخت اس روئے زمین پر اگایا گیا، تو سب سے پہلا درخت یہودی یہ گمان کرتے ہیں وہ درخت زیتون ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے،
چونکہ سب سے پہلا درخت وہ نخل عجوا ہے کہ جو جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں اتارا گیا، اور جناب آدم علیہ السلام نے پھر اسے بویا اور روئے زمین پر وہ اگا۔ جب یہ 3 سوالات کے جواب اس نے دیکھا تو وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ ہاں یقیناً آپ کے سوالات بالکل، اس کے جوابات بالکل درست ہیں، اور اسی طریقے سے جناب موسیٰ نے میرے جد ہارون کو تحریر کروایا تھا۔ اگلے 3 سوالات مولا کائنات اس یہودی عالم سے کہتے ہیں یہ بتا تیرے آگے کے 3 سوالات کیا ہیں؟ وہ یہودی کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کی جو آخری امت ہے اس میں برحق امام کتنے ہوں گے، کہ وہ امام کے جن کے مخالفین کے مخالفت اور چھوڑ جانے سے ان کے دل تنگ نہیں ہوں گے۔ امام کہتے ہیں وہ برحق امام 12 ہوں گے۔ اگلا سوال وہ یہودی کرتا ہے کہ یہ بتائیے آپ کے نبی جنت میں کس مقام پر ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ نبی جنت کے اعلیٰ اور اشرف مقام جسے عدن کہتے ہیں اس مقام پر ہوں گے۔ تیسرا سوال وہ یہودی کرتا ہے یہ سوال کا جواب بتائیے کہ رسول، آخری رسول جو آپ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ جنت کے اس مقام پر کون لوگ ہوں گے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آخری نبی کے ساتھ اس مقام پر 12 امام کے جو حق پر ہیں وہ اس درجے پر فائز ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ یہودی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً اسی طریقے سے جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو بتلایا تھا۔ امام کہتے ہیں یہ بتا تیرا آخری سوال کیا ہے؟ اب وہ یہودی آخری سوال امام سے کرتا ہے کہ یہ بتائیے آخری نبی کے وصی کون ہے اور وہ کتنے سال زندگی کریں گے، اور کیا وہ اپنی طبیعی موت مریں گے یا انہیں قتل کیا جائے گا؟ امام کا چہرہ متغیر ہوتا ہے۔ امام نے اس سوال کا جواب دیا واہ تجھ پر اے یہودی، وہ آخری نبی کا وصی میں ہوں کہ جو ان کے بعد 30 سال زندگی کرے گا، حیات میں رہے گا، اور اپنی طبیعی موت نہیں مرے گا، بلکہ اسے اس طرح سے قتل کیا جائے گا کہ سر پر ضرب لگائی جائے گی اور اس کا خون بہتا ہوا ریش اقدس پر آ کر اس کی ریش اقدس کو خضاب کرے گا۔ جیسے یہ سننا تھا وہ یہودی چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے ہاں اسی طریقے سے جناب موسیٰ نے میرے جد ہارون کو بتایا تھا۔ آخر میں خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا جس طریقے سے وہ یہودی اپنے وقت کے امام کی طرف رخ کرتا ہے اور حقیقت کو سن کر اسے قبول کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ ہم تمام حق باتوں کو سنیں اور اسے قبول کریں، اور جو باتیں غلط اور باطل ہیں اسے رد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم عجل وليك الفرج